بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم صلیبیوں پر صلاح الدین کی مہربانیاں بیان کریں گے۔ ربیع الاخر 583 ہجری کے 4 شنبہ کے روز سلطان نے اوقا کی طرف کوچ کیا۔ یہ مشہور بندرگاہ جو تاجروں اور سوداگروں سے بھری ہوئی تھی اور جس نے بقول مورخ مچاڈ کے پچھلے زمانے میں مغرب کی نہایت طاقتور فوجوں کے حملوں کا 3 برس تک مقابلہ کیا تھا۔ 2 روز بھی سلطان کے مقابلے میں نہ ٹھہر سکی۔ سلطان نے اہل شہر کو امان اور آواز دی کہ اپنے سب سے قیمتی اسباب جو لے جا سکیں لے کر وہاں سے چلے جائیں۔ جمعہ کے روز سلطان شہر میں داخل ہوا۔ قاضی فاضل بھی اس موقع پر مصر سے آ گئے اور سب سے پہلے نماز جمعہ ساحل کے علاقہ اوقا میں پڑھی گئی۔ اس کے بعد نابلس، حیفا، قیصاریہ، صفوریہ، ناصرہ یکے بعد دیگرے بہت جلد بغیر کسی مزاحمت کے فتح کر لیے گئے اور اسی سلسلہ فتوحات میں تمام ساحل کو چند ہی ماہ میں سلطانی افواج نے مسخر کر لیا۔ ان مقامات کے علاوہ اور بھی بہت سے ایسے مقامات ہیں جن میں سے اکثر تو سلطان نے امن اور مصالحت کے ساتھ لے لیے۔ ان کے باشندوں کو اپنا مال و اسباب لے کر امن سے چلے جانے کی اجازت دی۔ مصالح ملکی کے لحاظ سے سلطان اپنی نرمی اور ملاطفت کے سلوک میں غلطی کر رہا تھا کہ وہ متفرق باشندوں اور ان کی پریشانیوں طاقتوں کو یکجا جمع ہو جانے اور اس جمعیت سے ایک مضبوط طاقت پیدا کر لینے کا موقع دے رہا تھا۔ اس خطرناک غلطی کا اس کو آخر خمیازہ اٹھانا پڑا، مگر کوئی اس قسم کا خیال اس کو اس احسان اور مروت کرنے سے باز نہ رکھ سکا۔ وہ تمام عیسائیوں کو امن و امان دینے اور صلح کے ساتھ اطاعت کرانے کے لیے تیار رہا۔ بعض مقامات کے لوگ اس سے مقابلہ کرنے پر تیار ہو گئے، مگر ان کو بھی امان دینے کے لیے جب وہ امان مانگے وہ ہر وقت تیار تھا۔ مثلاً عسقلان کے لوگوں نے، جو ایک نہایت مضبوط اور ساتھ ہی نہایت مفید مقام تھا کیونکہ مصر کے ساتھ براہ راست آمد و رفت کے تعلقات قائم کرنے کا ایک محفوظ اور کارآمد ذریعہ تھا، مقابلہ کیا اور جب سلطانی فوج نے قلعے کو توڑ کر شکاف ڈالا اور سلطان نے باشندوں کو اس وقت بھی امن قبول کرنے کے لیے کہا تو انہوں نے انکار کیا اور مقابلے کے ارادے کو نہ چھوڑا۔ لیکن گوئی بادشاہ یروشلم نے، جو سلطان کی قید میں سلطان کے ہمراہ تھا، عسقلان کو سمجھایا کہ تم اپنے بچاؤ کے بے فائدہ کوشش میں اپنے اہل و عیال کی جانوں کو خطرہ میں نہ ڈالو۔ اس پر انہوں نے سلطان کے پاس آ کر صلح اور امن کی درخواست کی اور سلطان نے بقول مچاڈ ان کی شجاعت کی داد دینے میں جو شرائط انہوں نے پیش کی منظور کر لی اور اپنے بادشاہ کی نسبت ان کی محبت کے خیالات سے متاثر ہو کر بادشاہ کو 1 سال کے اختتام پر آزاد کر دینے کے لیے رضامند ہو گیا۔ سلطان کو ان تمام تعداد مسلمان قیدیوں کے آزاد کرنے کا موقع ملا۔ ایک شہر فتح کرنے کے بعد جو کام سب سے پہلے سلطان کرتا تھا وہ قیدیوں کی زنجیریں توڑتا اور ان کو آزاد کرنا اور کچھ مال متاع دے کر رخصت کر دینا ہوتا تھا۔ اس سال میں سلطان نے 10,000 سے زیادہ مسلمان قیدی آزاد کیے جو مختلف مقامات پر عیسائیوں کی قید میں تھے۔ ساحل کے تمام ملک کے فتح ہو جانے پر صرف اور صرف بیت المقدس عیسائیوں کے ہاتھ میں اور قابل فتح رہ گئے تھے، اور یہ سب کچھ بیت المقدس کے واسطے تھا۔ جو کیا گیا تھا یہ نور الدین رحمۃ اللہ علیہ کی عمر بھر کی آرزو تھی، جس کے پورا نہ کرنے پر سلطان نے اس کو اپنی زندگی کا مقصد اور تمنا قرار دیا تھا اور اسی ایک بڑے
مدعا کو پیش نظر رکھ کر اپنے تمام کاموں کو علت ٹھہرایا تھا۔ اسی غرض سے مسلمانوں کو، حکومتوں کو، منتشر طاقتوں کو اور پریشان اجزاء کو جمع کر کے ایک متحد طاقت بنانے کے لیے ایک عرصہ دراز تک لگاتار کوششیں کرتا رہا، اور یہی دن تھے جن کا انتظار اس نے ایسے صبر اور تحمل کے ساتھ کیا تھا، اور جن کے ادب اس قدر قریب پہنچ گیا تھا، اور جن کے وہ اب اس قدر قریب پہنچ گیا تھا۔ فتح اسقلان کے بعد سلطان نے تمام لشکروں کو جو اطراف و جوانب میں منتشر ہوئے تھے بیت المقدس کی طرف کوچ کرنے کے لیے جمع کیا، اور علماء و فضلاء اور ہر فن اور علم کے اہل کمال کو جو اس عرصہ میں سلطان کی کامیابی کی خبریں سن کر مختلف ممالک و دیار سے اس کے پاس جمع ہو گئے تھے، ساتھ لیا اور اللہ تعالیٰ سے فتح اور نصرت کی دعائیں مانگتے ہوئے اس مقدس گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ بیت المقدس کے قریب پہنچنے پر جب عیسائیوں کی فوج کے ایک دستے سے مسلمان لشکر کی ایک بڑی ہوئی جماعت سے مد بھیڑ ہو گئی تو سلطان نے تمام ارکان، دولت، اہل شجاعت، شہزادگان والا مرتبت، برادران عالی ہمت اور تمام امراء اور مصاحبین اور اہل لشکر کا ایک دربار مرتب کیا، اور ان سب سے صلاح و مشورہ لیا، اور خاتمے پر ان سب کو خطاب کر کے ایک پر اثر تقریر کی اور کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مدد سے ہم نے دشمنوں کو بیت المقدس سے نکال دیا تو ہم کیسے سعادت مند ہوں گے، اور جب وہ ہمیں توفیق بخشے گا تو ہم کتنی بڑی بھاری نعمت کے مالک ہو جائیں گے۔ بیت المقدس 91 برس سے کفار کے قبضے میں ہے، اور اس تمام عرصے میں اس مقدس مقام پر کفر اور شرک ہوتا رہا۔ ایک دن بلکہ ایک لمحہ کے لیے بھی اللہ واحد کی عبادت نہیں ہوئی۔ بس اللہ تعالیٰ نے اس فتح کی فضیلت آل ایوب کے واسطے رکھی تھی کہ مسلمانوں کو ان کے ساتھ جمع کرے اور ان کے دلوں کو ہماری فتح سے رضامند کرے۔ بیت المقدس کی فتح کے لیے ہمیں دل اور جان سے کوشش کرنی چاہیے اور بے حد سعی اور سرگرمی دکھانی چاہیے۔ بیت المقدس اور مسجد اقصی جس کی بنا تقوی پر ہے، جو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام اور اولیاء کا مقام اور پرہیزگاروں اور نیکوکاروں کا معبد اور آسمان کے فرشتوں کی زیارت گاہ ہے، غضب کی بات ہے کہ وہاں کفار کا قبضہ ہے، کافروں نے اس کو اپنا تیرتھ بنا رکھا ہے۔ افسوس افسوس، اللہ کے پیارے بندے جوق در جوق اس کی زیارت کو آتے ہیں۔ اس میں وہ بزرگ پتھر ہے جس پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معراج پر جانے کا منہاج بطور یادگار بنا ہوا ہے، جس پر ایک بلند قبہ تاج کے مانند تیار کیا ہوا ہے، جہاں سے بجلی کی تیزی کے ساتھ براق برق رفتار سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سوار ہو کر آسمان پر تشریف لے گئے، اور اس رات نے سراج الاولیاء سے وہ روشنی حاصل کی جس سے تمام جہاں منور ہو گیا۔ اس میں سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہے، اور اس میں سیدنا سلیمان علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا تخت اور سیدنا داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کی محراب ہے۔ اس میں چشمہ سلوان ہے جس کے دیکھنے والے کو حوض کوثر یاد آ جاتا ہے۔ یہ بیت المقدس مسلمانوں کا پہلا قبلہ ہے اور مبارک گھروں میں سے دوسرا، اور 2 حرمین شریفین سے تیسرا ہے۔ وہ ان 3 مسجدوں میں سے ایک مسجد ہے جس کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کی طرف سفر کیا جائے اور لوگ ارادت مندی سے وہاں جائیں۔ کچھ عجیب نہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ پاک مقام مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دے۔ اس کا ذکر اس نے کلام پاک میں اشرف الانبیاء کے ساتھ مفصل بیان فرمایا۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس کے فضائل اور مناقب بے شمار ہیں۔
اسی سے رسول خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج ہوئی۔ اس کی زمین پاک اور مقدس کہلائی۔ کس قدر پیغمبروں نے یہاں عمریں گزاری، اولیاء، شہداء اور علماء، فضلاء اور صلحاء کو تو کچھ ذکر ہی نہیں۔ یہ برکتوں کی سرچشمہ اور خوشیوں کی پرورش گاہ ہے۔ یہ وہ مبارک جگہ ہے اور قدیم قبلہ ہے جس میں خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور آسمانی برکتوں کا نزول متواتر اس مقام پر ہوا۔ اس کے پاس رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام پیغمبروں کی امامت کی اور جناب روح الامین بھی ہمراہ تھے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہیں اعلیٰ علیین کو صعود فرمایا، اس میں سیدہ مریم سلام اللہ علیہا کی وہ محراب ہے جس کے حق میں پروردگار عالمین فرماتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا۔ اللہ کے نیک بندے اس میں تمام دن عبادت کرتے اور راتوں کو بیدار رہتے ہیں۔ یہ وہی مسجد ہے جس کی بنا سیدنا داؤد علیہ السلام نے ڈالی اور سیدنا سلیمان علیہ السلام اس کی حفاظت کی وصیت کر گئے۔ اس سے بڑھ کر اس کی بزرگی کی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ پروردگار عالمین نے اس کی تعریف کو سبحان الذی سے شروع کیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کمال سعی سے اس کو فتح کیا تھا، کیونکہ اس کی تعریف میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک بزرگ سورہ کو شروع کیا اور قرآن کا نصف بھی وہیں سے شروع ہوتا ہے۔ بس یہ مقام کیا ہے، بزرگ اور عالی شان ہے، اور یہ مسجد کیسی عالی قدر اور اکرام ہے جس کا وصف بیان نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس کی شان کو اس طرح بیان فرماتا ہے الذی بارکنا حولہ، یعنی یہ وہ مقام ہے جس کے ارد گرد کو ہم نے برکت بخشی اور اپنی کمال قدرت کی آیات اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس مقام پر دکھائیں۔ اسی مقام کے فضائل ہم نے نبی علیہ السلام سے سنے ہیں جو بذریعہ روایت ہم تک پہنچے ہیں۔ الغرض سلطان نے ایک ایسی مؤثر اور دلکش تقریر کی کہ سامعین خوش ہو گئے، اور خاتمہ تقریر پر سلطان نے اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی کہ جب تک بیت المقدس پر اسلام کے جھنڈے نصب نہ کروں اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدم کی پیروی نہ کروں اور اس مبارک جگہ پر قابض نہ ہو جاؤں، اپنی کوششوں کے پاؤں کو نہ ہٹاؤں گا اور اس قسم کو پورا کرنے تک لڑوں گا۔ مسلمان اور عیسائی مورخ نے اس امر میں متفق ہے کہ یروشلم میں اس وقت 1,00,000 سے زیادہ متنفس موجود تھے، جن میں بقول ایک مسلمان مورخ 20,000 عیسائی جنگ کرنے کے لائق تھے۔ شکست حطین کے بعد کوئی عیسائی امیر یا سردار سوائے بطریق یروشلم کے وہاں نہ رہا تھا، بلکہ ایک عیسائی سردار بھی حطین کی شکست سے بھاگ کر سور میں جا کر پناہ گزین ہوا تھا۔ وہاں سے بقول مورخ اس نے سلطان سے اجازت مانگی کہ اس کو اپنی بیوی اور بچے یروشلم میں پہنچا دینے کے لیے وہاں سے 1 دن کے لیے جانے دیا جائے، اور پختہ اقرار کیا کہ اگر اجازت دے دی گئی تو 1 شب سے زیادہ وہاں نہ ٹھہرے گا۔ سلطان نے از راہ اخلاق و مروت اس کو اجازت مطلوبہ دے دی، لیکن جب یروشلم میں پہنچ گیا تو لوگوں نے اسے وہیں رہ جانے کی ترغیب دی، اور بطریق ہریکلی اس نے بھی فتویٰ دیا کہ اس اقرار کا پورا کرنا بمقابلہ اس کو توڑنے کے بڑا گناہ ہوگا۔ چنانچہ وہ بدعہدی کر کے وہاں رہنے کو رضامند ہو گیا، اور اس طرح ایک عیسائی سردار یروشلم میں موجود ہو گیا۔ بطریق اور دوسرے سرگرم عیسائیوں نے موجود عیسائیوں کے درمیان جوش اور سرگرمی پیدا کرنے کی ایک تدبیر کی، ان کے درمیان نہایت پرجوش تقریریں کی، ان کی ہمت اور دلیری کو بڑھایا اور شہر کی حفاظت کرنے پر آمادہ کر لیا۔